جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اچھا، زکوٰۃ دینے میں جب ہم پہل کریں تو اس میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، غریب اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. جب غریب رشتہ دار کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس میں 2 اجر ملتے ہیں. اس میں 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ملتا ہے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہماری جو نظر ہونا چاہیے اپنے غریب رشتہ داروں پر ہونا چاہیے، اور جس کو ہم زکوٰۃ دیں اس کے اوپر 5 چیزوں کی شرط لگتی ہے. جو زکوٰۃ دے گا اس کے اوپر 4 چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے اور سامان تجارت ہے. اور جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے اوپر 5 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اس کے پاس سونا اتنا نہ ہو 7.5 تولہ، اس کے پاس چاندی نہ ہو 52.5 تولہ، اس کے پاس اتنا کیش نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر پہنچ جاتی ہو، جو کہ آج کے حساب سے تقریباً 42,000 کے آس پاس ہے. اس کے پاس سامان تجارت کوئی اتنا نہ ہو جس کو وہ بیچے اور اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہو، یا اس کے گھر میں کوئی ایسا سامان موجود نہ ہو جس کی جو سال بھر استعمال میں نہ آتی ہو. ہمارے گھر میں کوئی ایسا سامان رکھا ہوا ہے جس کی قیمت تو بہت ہے لیکن سال بھر رکھی ہوئی ہے، استعمال میں نہیں ہے. کوئی گاڑی کھڑی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ صاحب گئے ہوئے ہیں سعودی میں ہیں، دبئی میں ہیں، چلانے والا کوئی نہیں ہے. تو سال بھر اگر یہ کھڑی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ تک کے پہنچ رہی ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور زکوٰۃ ادا کرنے میں تھوڑی سی معمولی سی جتنی آپ کے قدرت ہے اتنی تحقیق بھی کرنا چاہیے. تجسس نہیں، تحقیق کرنا چاہیے. تجسس کہتے ہیں کان لگانا اور اس کی جو ہے چھان بین پوری کرنا، لیکن تحقیق ضروری ہے. اگر صحیح جگہ زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو اس کے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اگر تھوڑی سی تحقیق کے بعد آپ نے زکوٰۃ دے دی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ہم نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ غلط جگہ چلی گئی ہے، وہ ڈرامے باز تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب زکوٰۃ ادا کرنے میں جن کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے، ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو دے دیں. مدارس، آج کل کے مدارس دینیہ ہیں، یہ جو ہے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، بچے اس میں پڑھتے ہیں. قرآن کی حفاظت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کا ترجمے بھی پڑھائے جا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہیں، مسائل دینیہ سے بھی واقف کرایا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہوں، جن پر ہم کو پورا اطمینان ہو، پورا بھروسہ ہو. آج کل جو ہے رسیدیں لے کر چلتے ہیں اور گھر کھٹکھٹا کہ میرا فلاں جگہ مدرسہ ہے، میرا فلاں جگہ مدرسہ ہے. رسید چھپوانے میں کتنا 200 400 500 روپے لگتا ہے، اس میں کیا لگتا ہے؟ تو ہم پہلے تحقیق کریں اور اگر بھروسہ ہو، اطمینان ہو تو زکوٰۃ کا پیسہ دیں، ورنہ بالکل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ 97.5% ہم کو دے دو اور 2.5% اپنے پاس رکھو، تب بھی یہ انصاف کے خلاف کام نہیں تھا، بات نہیں تھی. لیکن اللہ کا فضل یہ تھا کہ اللہ ہی نے ہم کو مال دیا اور بڑا حصہ کہہ دیا کہ تم رکھ لو 97.5% اور 2.5% کس کو دے دو؟ ہم کو دے دو. اور آخری زمانے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بتایا کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، آخری زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، اس کو فائن سمجھیں گے. آج کل کی زبان میں کہیں تو اس کو ایک بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر. تو اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہ کریں، عبادت سمجھ کے کریں. اور اسی عبادت کے زمرے میں ایک بات اور یاد آ گئی کہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں صاحب نصاب ہو جاتی ہیں لیکن زکوٰۃ خود نہیں ادا کرتی بلکہ اپنے شوہر سے، اپنے لڑکے سے لے کر کے یا ان کو حکم دے دیتی ہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. بہرحال زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ وقت آتا ہے، عبادت کی توفیق اور عبادت کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے گھر کی خواتین کے اندر عبادت کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اور پیسے خرچ کرنے کا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ کی بات ہے تو وہ خود ادا کیا کریں، اس کام کو خود ادا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری اور صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.